بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے دن اور اس مہینے کے حوالے سے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا باہمی تعلق. لہٰذا اس مناسبت سے سب سے پہلے تو 3 شعبان میں مولا حسین کی ولادت باسعادت اور پھر علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت، اور اس کے بعد ایک اور روایت کے مطابق چوتھے امام کی ولادت، اور اسی طرح سے 15 شعبان کی مناسبت سے امام زمان کی ولادت، اور اس کے علاوہ ماہ مبارک شعبان کی تمام خوشیوں کی مناسبت سے آپ کی سب کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ سب کی جانب سے وقت کے امام کی خدمت میں بھی اس موقع پر تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سے عرض ہے کہ امام کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان گرامی کا ہم اثنا عشری کہلاتے ہیں، 12 امام کے ماننے والے ہیں، اور ان 12 اماموں کے بارے میں ہمارا کہنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک اعتبار سے ایک ہی انداز کی طرح سے حجت ہیں. جس طرح سے رسالت مآب حجت ہیں، جس طرح سے امام اول حجت ہیں، اسی طرح سے تمام ائمہ اور پھر وقت کے امام بھی اسی طرح سے حجت ہیں. جیسا کہ روایات میں آپ پڑھتے ہیں اور مجالس میں بہت بار سنتے ہیں کہ کل نام محمد کا جو مطلب ہے وہ یہی حجت کے اعتبار سے ہے کہ یہ سب کے سب اسی طرح سے حجت ہیں جس طرح سے رسالت مآب حجت ہیں. تو حجت ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے امام اول کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جس طرح سے تیسرے امام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جس طرح سے امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنے عظیم الشان طریقے سے کسی اور امام کا اس طرح سے تذکرہ نہیں ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ روایات کے اعتبار سے بھی ان 2 اماموں کا، یعنی آج کے دن کی ولادت کی مناسبت سے سید الشہداء اور نیمہ شعبان کی مناسبت سے امام زمانہ، ان 2 کے درمیان بھی عجیب تعلق ہے. روایات کی روح سے ان کے درمیان عجیب تعلق ہے. حتیٰ کہ واقعات اگر دیکھے جائیں تو واقعات کی روح سے بھی
ان دونوں اماموں کے درمیان عجیب تعلق محسوس ہوتا ہے۔ بعض علماء کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخصیت جو بڑی شخصیتیں کافی دین مبین اسلام اور مذہب تشیع کی بڑے آیت اللہ ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے شخصیات کا فرق ہوتا ہے۔ جب شخصیتیں کوئی ایسی شخصیت ہو بزرگ، جب وہ مجلس میں شرکت کریں گے تو سب لوگ شرکت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے، لیکن ایک معاشرتی احترام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے طریقے سے شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء بھی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلوس میں یا مجالس میں شرکت کرتے ہیں تو بے شک وہ بھی عزادار حسین ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایک معاشرتی ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے لہٰذا ان کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے مشہور و معروف عالم دین مرجع تقلید وہ عراق میں ایک مجلس میں جلوس میں شریک ہوئے، اور جلوس میں شریک ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے اطراف میں کافی دوسرے علماء بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، اور یہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دستے میں یہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اچانک یہ بے خود ہوئے، اور اس بے خودی کے عالم میں انہوں نے ایک دم سے اپنا جو عالمانہ لباس تھا وہ ہٹایا اور فوراً حلقے میں شریک ہو کر سینہ زنی کرنے لگے۔ خوب کچھ لوگ ان کو دیکھ کر جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی سینہ زنی میں مصروف ہو گئے مولا حسین کی، اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے ان کو ذرا گھیر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہجوم میں دستے میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ضعیف ہیں گر جائیں دھکا لگ جائے، تو ذرا ان کو سنبھال لیا۔ جب یہ جلوس کا سلسلہ ختم ہوا تو ان کے ارد گرد کے جو بزرگ علماء تھے انہوں نے آیت اللہ سے پوچھا کہ حضور یہ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ آپ اس طرح سے بے خود ہو گئے اور آپ نے اپنی معاشرتی حیثیت اسٹیٹس کو بھی بالائے طاق رکھا اور اس طرح سے جلوس میں شامل ہو گئے، یہ اس کا سبب کیا تھا، اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ تو ان عالم دین نے کہا کہ اس دستے کے اندر جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وقت کے امام اس دستے میں شریک ہیں اور مولا حسین کی عزاداری کے جلوس میں خود بذات خود بنفس نفیس شریک ہیں، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو یہ امام حسین کے درمیان اور امام زمانہ کے درمیان ایک خصوصی رابطہ ہے، روایات کی روح سے بھی ہے اور واقعات کی روح سے بھی۔ یہ ان کے درمیان جو یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کے درمیان اس رابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان اتنا گہرا رابطہ کس اعتبار سے ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام زمانہ سے نزدیک کر لیں۔ تو اپنے آپ کو امام زمانہ سے نزدیک کرنا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی اور اس کو محسوس کیا ہوگا کہ زندگی کے پورے سال کے حالات میں جتنے اعمال آتے ہیں ان میں سے تقریباً تمام اعمال میں تقریباً 100% نہ صحیح، تقریباً تمام اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سید الشہداء کی زیارت کریں۔ آپ دیکھیے عید الفطر ہمارے پاس آتی ہے، سید الشہداء کی زیارت، عید الاضحیٰ آتی ہے، سید الشہداء کی زیارت، شب قدر آتی ہیں، سید الشہداء کی زیارت۔ یہ عجیب و غریب بات کیا ہے کہ ہم کسی اور امام کی خوشی یا غم منا رہے ہوتے ہیں یا کسی اور اعتبار سے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہم سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم سید الشہداء کی زیارت کرو۔ کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے یا بس یہ ایسے ہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے شرعی احکام ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے راز ہوتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ احکام کے پیچھے کچھ مصالح ہوں، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کام واجب یا مستحب ہے اس کے پیچھے کوئی مصلحت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو کام حرام یا مکروہ ہے اس کے پیچھے کوئی مفسدہ نہ ہو، یقیناً کوئی نہ کوئی خرابی ہے جس کی بنیاد پر اس کو واجب یا مستحب قرار دیا جا رہا ہے، اور جو خرابیاں ہیں اس کی خاطر حرام یا مکروہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ تو اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ائمہ کی
ولادت و شہادت کے موقع پر یا خوشی و غمی کے موقع پر سید الشہداء کی زیارت کرو تو یقیناً اس امام کے اور اس زیارت کے درمیان یقیناً کوئی رابطہ ایسا ہے، اس دن کے اور اس امام کے درمیان یقیناً کوئی رابطہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر سید الشہداء کی زیارت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس کی ایک مثال ہم فرض کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں عید قربان کو، کہ عید قربان کا جو مقصد ہے وہ یاد منانا ہے جناب ابراہیم و جناب اسماعیل کی قربانی کی یاد منانا ہے، لیکن اسی یادگار کے موقع پر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کو بھی یاد کرو، تو آخر اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم عید الفطر کے موقع پہ زیارت کر رہے ہیں تو عید الفطر ہے ہمارے ایک مہینے کی محنتوں کے لیے ایک تحفے کے طور پہ ہے کہ تم نے ایک مہینہ اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کیا ہے، تو اب یہ دن تمہارے لیے خوشی کا دن مقرر کیا جا رہا ہے، اس دن عید مناؤ۔ تو جب اس دن عید منا رہے ہیں تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو تمہیں خوشی ایک مہینے کی نفس کے تزکیے کے بعد عید کا دن دیا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی تم سید الشہداء کو نہ بھولو، اس دن بھی ان کی زیارت سے استفادہ فرماؤ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین اسلام میں جو اہم دن ہیں، دین اسلام کی خاطر جن افراد نے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل ہوں جو کہ رسول پاک سے بہت پہلے گزرے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے انہیں بھی مسلمین قرار دیا ہے، اور چاہے وہ بعد کے واقعات ہوں، ہر جگہ پر امام حسین کو یاد کرنے سے شاید محسوس یہ ہوتا ہو کہ دین اسلام کو، جناب ابراہیم کو، جناب اسماعیل کی قربانیوں کو یاد جو آج ہم رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے قربانی دی ہے۔ اگر یہ سید الشہداء قربانیاں نہ دیتے تو نہ عید قربان باقی رہتی، نہ یاد ابراہیم و اسماعیل باقی رہتی، اور نہ یہ روزے باقی رہتے، اور نہ عید الفطر باقی رہتی۔ اور اس کے لیے بھی ایک ہمارے پاس واقعہ ملتا ہے کہ سید بحر العلوم کا غالباً واقعہ ہے۔ سید بحر العلوم ہمارے بزرگ علماء میں سے گزرے ہیں اور بڑے واقعات ہیں ان کے امام زمانہ کے حوالے سے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک دفعہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، تو غالباً مسجد سہلا، تو راستے میں میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا، گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ جو روایات ہیں کہ امام حسین کی خاطر زیارت کے لیے جو ایک قدم اٹھائے اس پہ اتنا ثواب ہے، ایک زیارت کر لے اس کا اتنا ثواب ہے، عمروں کا ثواب، حج کا ثواب، گناہوں کی مغفرت، آنکھوں سے آنسو بہہ جائے گناہوں کی مغفرت، آخر اس میں راز کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے عوض میں، زیارت امام حسین کے عوض میں پروردگار عالم اتنا کچھ بخش دے؟ میرے ذہن میں یہ ایک سوال مسلسل گردش کر رہا تھا۔ میں سوچتا ہوا جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک عرب ملا، اور عرب نے مجھ سے کہا کہ شیخ کچھ سوچ میں مصروف ہو، کوئی خیال تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، خیریت ہے بتاؤ، شاید میں کوئی تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نے بھی سوچا کہ شاید کوئی بڑی شخصیت ہے، چلو میں اپنا مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے مسئلہ پیش کیا کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو کہا کہ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ تو کہا کہ مجھے تو تھوڑا سا اس میں سوال محسوس ہو رہا ہے، مجھے جواب چاہیے اس کا۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب یہ چلے جا رہے ہیں مسجد کی طرف، راستے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک مثال دی، کہنے لگے ایک بادشاہ فرض کرو کہ اپنے درباریوں کے ساتھ کہیں شکار کے لیے گیا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور گھومتے گھومتے بھٹکتے بھٹکتے ایک خیمے میں پہنچا۔ وہاں پہ ایک بڑھیا تھی، اور جب اس بڑھیا کے پاس پہنچا اس نے کہا مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت پریشان ہوں، کچھ مجھے کھانے پینے کو چاہیے۔ تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اٹھا کے بکری کا دودھ دیا اور اسی کو کاٹ کے اس نے اس کو کھلا دیا۔ خوب جب انہوں نے اس بڑھیا نے یہ دودھ پلایا اور بکری کاٹ کے کھلائی، بادشاہ اس کے بعد اپنے دربار واپس آ گیا دوسرے دن، اور اس نے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس طرح سے میرے ساتھ ہوا، اور ایک بڑھیا نے اس طرح سے میری پذیرائی کی، اب میں زندہ بچ کے واپس آ گیا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ دوں، بتاؤ کیا دوں؟ تو کسی نے کہا کہ
اس نے 1 بکری آپ کے لیے قربان کی، آپ ایسا کیجئے کہ 100 بکریاں دے دیجئے، اتنے پیسے دے دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، ہو جائے گا، بہت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ تو پھر کہا میں اس کو کتنا بھی دے دوں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، اور جبکہ میں اگر 100 بکریاں اسے دوں تو یہ میرے پاس جو کچھ ملکیت ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا جب ایک بادشاہ ایک بڑھیا کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل رکھتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے، تو جس سید الشہداء نے دین اسلام کو، دین خدا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اگر خدا جو کچھ روایات میں ہے، جو جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ایک زیارت کے عوض اتنا کچھ مل جائے گا، تو اگر اس ماننے والے کو اس امام کی وجہ سے جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں پروردگار عالم یہ سب دے دیتا ہے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو سید الشہداء کی ذات اور امام زمانہ کی ذات کے درمیان ایک عجیب تعلق محسوس ہوتا ہے کہ اگر سید الشہداء کے حوالے سے روایات کی روح سے اگر کسی عالم دین کے ذہن میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو امام زمانہ خود تشریف لا کر اس شبہ کو دور فرماتے ہیں۔ سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ یہ خیال آیا، یہ جواب سنا تو میں حیران ہو گیا اور سوچنے لگا، تھوڑی دیر بعد میں نے پلٹ کے دیکھا تو اس شخص کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جواب کسی شخصیت نے مجھے دیا ہے تاکہ میرے ذہن سے یہ شبہ دور ہو جائے۔ تو ان دونوں اماموں کے درمیان ایک تعلق بہت گہرا نظر آتا ہے۔ میں چند روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ مولا حسین نے اپنے زمانے میں بھی امام زمانہ کے لیے کس طرح کی روایتیں بیان فرمائی ہیں، اور خود امام زمانہ نے امام حسین کی شہادت کے یعنی سن 61 ہجری کے کئی سال بعد تو آپ کی ولادت ہوئی، اور اس کے پتہ نہیں کتنے سال بعد یہ روایتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد والا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک تو جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ جس آیت کریمہ کو پیش کیا گیا اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، ناحق قتل نہ کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور اگر کوئی مظلوم قتل ہو جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطنت قرار دی ہے، غلبہ قرار دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اسے قتل میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس ولی کی نصرت کی جائے گی، وہ منصور ثابت ہوگا۔ یعنی یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے سلام ابن مستنیر کہتا ہے کہ میں نے 5ویں امام سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ جو شخصیت مظلوم قتل کی گئی ہے اس سے مراد ہے حسین ابن علی، مولا حسین اس سے مراد ہیں۔ اور جو شخص جس کو ولی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطنت اور غلبہ اور اختیار رکھا ہے، اس ولی سے مراد ہے امام زمانہ۔ امام زمانہ وہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس زمانے میں جب مولا کی شہادت ہوئی ہے تو ولی جو تھے وہ چوتھے امام تھے، لیکن خود وقت کے امام کے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ منتقم کربلا ہیں، انہیں کربلا کا انتقام لینا، یعنی کربلا کا انتقام لینا سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا قرض ہے جو بالآخر اترنا ہے، یعنی وقت کے امام آ کر اس معاملے کو حل کریں گے، کیونکہ انہیں عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دینا ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ اس عدل و انصاف میں صرف اس زمانے کا عدل و انصاف شامل نہیں ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے، بلکہ اگر پرانے کوئی حساب باقی ہیں جن میں سے اہم ترین حساب مولا حسین کی شہادت کا حساب ہے، تو اس حساب کو بھی امام
اس وقت صاف کریں گے اور اس ظلم کا بدلہ امام اپنی آمد کے بعد لیں گے۔ تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اس میں ولی سے مراد جس کو اختیار حاصل ہوگا، جس کو سلطنت حاصل ہوگی اور جس کو منصور کہا گیا ہے، یعنی اس کی نصرت واقع ہوگی، اس کی نصرت کی جائے گی پروردگار عالم کی جانب سے، اس سے مراد ہے امام زمانہ۔ آپ کی خدمت میں ایک روایت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ امام مہدی اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اے حسین آپ رسول خدا کے فرزند ہیں، آپ قرآن کی سند ہیں، آپ امت کے لیے بازو تھے، خدا کی اطاعت میں جد و جہد کرنے والے۔ ہم گنتے رہتے ہیں، آپ رسول خدا کے فرزند، یعنی سب سے پہلی خاصیت جو خود امام حسین بھی کربلا میں بار بار فرماتے رہے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے پہچان لو میں کون ہوں، میں رسول کا نواسا اور زہرا کا بیٹا ہوں، بار بار اپنا تعارف کراتے رہے۔ امام زمانہ بھی تعارف کروا رہے ہیں کہ اے حسین آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، قرآن کی سند ہے، یعنی قرآن کے لیے اگر کوئی پشت پناہ چاہیے تو وہ آپ کی ذات ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، آپ امت کے لیے بازو تھے، بازوؤں سے حفاظت ہوتی ہے، بازو سہارا بنتے ہیں، تو امت کے لیے سہارا اور حفاظت امام حسین کی ذات ہے۔ خود شہید ہو گئے ہیں لیکن امت کو ہمیشہ کے لیے بچا گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں خدا کی اطاعت میں آپ نے جد و جہد کی، آپ جد و جہد کرنے والے ہیں، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ نے اپنی زندگی جد و جہد میں گزار دی، اور وہ جد و جہد بھی اپنے مال و دولت اور زندگی گزارنے کے لیے نہیں تھی بلکہ دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ آپ کی رکوع اور سجدے طویل ہوتے تھے، آپ آہ بھرتے تھے جس طرح سے کوئی رنج و محن میں مبتلا شخص آہ بھرتا ہے۔ لیکن یہ آہ بھرتے تھے، کس بات پہ آہ بھرتے تھے؟ یعنی امام غالباً یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آہ بھرتے تھے یعنی آپ دین اسلام اس وقت جن حالات میں گزر رہا تھا اس کی حالت کو دیکھ کر آہ بھرتے تھے، دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خود مولا نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ واجبات پر عمل نہیں ہو رہا، محرمات سے لوگ بچ نہیں رہے، یہ دین کہاں پر جا رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے، جانتے ہو کہ سب یہ بدعتیں پھیل رہی ہے لیکن کوئی اس کو روکنے والا نہیں، ایسا کیوں ہے؟ امام بہت سختی دکھائی ہے امام نے اس معاملے میں، اور بڑے سخت جملات فرمائے ہیں منا میں، خطبہ منا امام حسین کا بڑا مشہور و معروف خطبہ ہے جو آپ نے اس واقعے سے یعنی سن 61 ہجری سے پہلے منا کے موقع پر بیان فرمایا تھا۔ آپ دنیا میں زاہد و پارسا تھے، یعنی ایک اور صفت جو امام زمانہ نے مولا حسین کی فرمائی، کیونکہ آپ دنیا میں زاہد و پارسا تھے، اس شخص کے زہد کی مانند جو دنیا سے رخت سفر باندھ چکا ہو، یعنی آپ اتنے زاہد تھے کہ اب آپ کو دنیا سے مطلب نہیں تھا، آپ اس دنیا سے بالکل اس طرح سے تھے کہ اب جانا ہے اور اب یہاں رکنا نہیں ہے۔ جب کسی شہر میں رکنا نہ ہو، کسی گھر میں رکنا نہ ہو، سامان بندھا ہوا ہو، تو پھر بس انسان گھڑیاں گن رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میرا وقت آئے تو میں سامان سفر تو تیار ہے، فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ آپ اتنے زاہد تھے کہ اب آپ کو اس گھر کے معاملات سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان معنوں میں کہ اب یہاں سے آپ جانا چاہ رہے تھے، جانے کی تیاری میں تھے، اس حد تک آپ تیار تھے، اور آپ وحشت آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کرتے تھے، یعنی آپ آگے جانے کے لیے بے چین تھے اور اب یہاں سے آپ کا دل اٹھ چکا تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس مختصر عبارت کے اندر امام زمانہ نے امام حسین کے لیے 10 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ تو امام زمانہ امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین کس طرح سے امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں امام حسین، آپ فرماتے ہیں کہ صاحب الامر کی 2 غیبتیں ہیں، 2 جگہ وہ آپ غائب ہوں گے، 2 غیبتیں ہیں۔ وہ کون کون سی غیبتیں؟ ان میں سے ایک اس قدر طویل ہوگی کہ کچھ لوگ بول اٹھیں گے کہ اب مہدی کو نہیں آنا، مہدی مر چکا ہے، یعنی اس قدر لوگ بے چین ہو جائیں گے، اس طرح سے لوگ اپنے آپ کو بے یار و مددگار اور بے کس سمجھنا شروع کر دیں گے کہ شاید ایک بار یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں مہدی ہے ہی نہیں، اگر ہوتے تو اب آ جاتے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ مارے گئے ہیں، یہ امام حسین فرما رہے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے وہ جا چکے ہیں،
ان کے دوستوں وغیرہ میں سے کوئی بھی ان کی اقامت گاہ سے واقف نہیں ہوگا سوائے اس خدمت گزار کے جو ان کے امور کے نمٹانے کا ذمہ دار ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ٹھکانے کو جانتے ہوں گے اور وہ آپ کے حقیقت میں خدمت گزار ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایک اور واقعے میں فرماتے ہیں، ایک اور روایت میں، کہ یہ امام یعنی آخری امام ان کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی جس کی وجہ سے کچھ گروہ دین سے پھر جائیں گے اور کچھ گروہ اپنے دین پر پابند رہیں گے، کچھ گروہ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے اور کچھ گروہ پابند رہیں گے، یعنی اس قدر لمبی یہ غیبت ہوگی کہ کچھ لوگ گھبرا کے کہیں گے کہ پتہ نہیں امام ہیں بھی یا نہیں۔ اور ایسے موقع پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان اعمال امام زمانوں کو مسلسل یاد کرتا رہا جائے تاکہ وہ دل سے ان کی یاد کمزور نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ ٹوٹ چکے ہیں، کہ ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے الگ امام بنا لیے، اپنے الگ لیڈرز بنا لیے، ایسے لوگ ہیں۔ امام سے رابطہ ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد وہ یہاں تک پہنچے کہ وہ بالکل ہی امام کو بھولنے لگے، لہٰذا امام کے ساتھ رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ ان تکالیف اور اذیتوں پر صبر کریں گے وہ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جنہوں نے تلوار اٹھائی ہو اور رسول اکرم کے ساتھ جہاد کر رہے ہوں۔ اب جو یہاں پر قائم رہا غیبت کے دور میں، جو قائم رہا، جو اس سوچ پہ باقی رہا کہ نہیں امام آئیں گے اور مجھے ان کا انتظار کرنا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جس سے اس نے رسول کے زمانے میں تلوار اٹھا کے جہاد کیا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنی مشکلات ہیں، ہر روز کسی ایک شہید کا سننے میں آتا ہے، اگر چند دن گزر جائیں تو چند ایک شہید کی خبر سننے میں آ جاتی ہے۔ بہت سخت معاملات ہیں، بہت سختی ہے اس دور میں، لیکن اس سختی کے باوجود جو لوگ ابھی تک اس بات پر قائم و دائم ہے کہ جتنی بھی سختیاں آ جائیں ہم پھر بھی اس راہ کو چھوڑیں گے نہیں، اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جو واقعاً اس دور میں جہاد کر رہا ہو، جو اس دور میں یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں اگر کسی اور دور میں جلوس میں جانا مستحب تھا تو اب اس دور میں جلوس میں جانا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اگر کسی دور میں اگر مستحب بھی تھا تو اب تو اس کے اندر معاملات لزوم کی حد تک پہنچ گئے، وجوب کی حد تک پہنچ گئے، لوگ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں۔ میں اس کو وجوب شرعی میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ اس بات کو ہم محسوس کریں گے کہ قوم کی بقا اس میں ہے کہ لوگ اس کے اندر اور مزید شرکت کریں۔ اور الحمدللہ دیکھا آپ لوگوں نے کہ جتنی شہادتیں بڑھی ہیں جلوس میں تعداد کم ہونے کے بجائے اور اضافہ ہی ہوا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم گھبرائی نہیں ہے ان باتوں سے، اس نے اپنی سیکیورٹی کو مضبوط ضرور کیا ہے، لیکن سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کا مطلب خوف نہیں ہے بلکہ احتیاط ہے۔ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان معاملات سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے، دور ہٹ جاتے۔ الحمدللہ اب تک ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن اس بات کی کمی نہیں ہونی چاہیے کہ اب جب ہمارے سامنے ماہ شعبان موجود ہے، آگے نیمہ شعبان آ رہا ہے، تو امام کے ساتھ رابطہ بڑھنا چاہیے، امام کے ساتھ رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ جو وقت آیا ہے اگر امام کے ساتھ یعنی ہم امام کو یہ بتائیں کہ مولا اگر آپ نہیں ہیں تو واقعاً ہم دکھ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ہمارا بچہ کوئی گم ہو جاتا ہے ہم گھبراہٹ کے ساتھ اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، مولا آپ نہیں ہیں تو آپ کی یاد میں اس طرح سے پریشان ہے جس طرح سے کوئی ماں اپنے اولاد کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ۔ اور عزیزان گرامی، امام کا جو تعلق ہے امام حسین سے، اس حوالے سے عرض کر دوں کہ امام کا تعلق صرف امام حسین سے نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کا بہت گہرا تعلق حتیٰ کہ بی بی زینب سے بھی ہے۔ ایک روایت ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، اس واقعے میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ قطیف سے چلا۔ قطیف وہ علاقہ ہے جو سعودی عرب کا اس وقت حصہ ہے اور وہاں پہ شیعوں کی بہت بڑی تعداد مقیم ہے، شیعہ علاقہ ہے بیسیکلی۔ تو کہنا ایک اس زمانے میں پرانے زمانے میں قطیف سے ایک شیعہ نکلا زیارت کے لیے، امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستہ گم ہو گیا، پیسہ خرچ ہو گیا
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب میں جاؤں کس طرف سے، پیسے بھی ختم ہو گئے، راستہ بھی گم ہو گیا، پریشان۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس سے ایک دفعہ ایک شخص نظر آتا ہے اور انہیں کچھ رقم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے اس راستے پہ چلو، یہ رقم میں تمہیں دے رہا ہوں، راستے میں کھاتے پیتے ہوئے جانا، سامرا پہنچ جاؤ گے، اس رقم میں انشاءاللہ عراق پہنچ جاؤ گے۔ جب عراق پہنچو تو وہاں بحر العلوم کے پاس جانا اور کہنا کہ سید مہدی نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا کچھ مال تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں سے مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں مشہد پہنچ جاؤں زیارت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں وہاں جا کے کہوں گا کہ مجھے سید مہدی نے بھیجا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی کوئی نشانی ہے تمہارے پاس، کوئی بات ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ کو کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ پوچھے تو ان سے کہنا کہ پچھلے سال تم یعنی بحر العلوم فلاں عالم دین کے ساتھ بی بی زینب کے روضے پہ گئے تھے زیارت کے لیے، اور وہاں پر تم نے دیکھا کہ رش کی وجہ سے لوگوں نے صحن میں کچرا وچرا بہت پھینکا ہوا تھا، بہت کوڑا کرکٹ نظر آ رہا تھا، اور تم نے اپنی عبا اتاری تھی اور زمین پہ جھاڑو لگا کر کچرے کو ایک طرف کیا تھا، اور وہ دوسرے عالم دین جو تمہارے ساتھ تھے انہوں نے وہ کچرا سمیٹ کر روزے سے باہر رکھا تھا۔ بولنا کہ سید مہدی اس وقت وہیں پر تھے۔ وہ شخص وہاں پر پہنچا اور جا کر بتایا کہ مجھے اس طرح سے ایک آدمی ملا ہے راستے میں، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بحر العلوم سے آ کے کہہ دو کہ اتنے پیسے دے دیں، زیارت کے لیے جانا ہے۔ کہا اچھا نشانی کیا ہے؟ نشانی بتائی تو ایک دفعہ وہ بحر العلوم اٹھتے ہیں اور اس قطیفی شیعہ کو آغوش میں لے کر اس کی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کی زیارت کی ہے؟ تم نے وقت کے امام کی زیارت کی ہے، اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، ان کا مال رکھا ہوا ہے، وہ اس میں سے مجھے تمہیں دینا ہے۔ واقعہ آگے چلتا ہے، وہ شخص وہاں سے پیسے لے کے مشہد گیا، واپسی پہ وہ جو دوسرے عالم دین تھے ایران میں رہتے تھے ان کے پاس گیا، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ اسی طرح واقعہ ہوا تھا اور آپ دونوں وہاں پہ موجود تھے اور مجھے اسی طرح سے یہ بشارت ہوئی اور میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ ایک دفعہ وہ عالم دین کھڑے ہوئے، ان کو آغوش میں لیا، چوما، بوسہ دیا، اس کے بعد رونے لگے۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ مولا نے اس خدمت کے لیے میرا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ ایک ملازم کو کوئی حکم دینا، کوئی کام دینا بعض اوقات اس وفادار ملازم کے لیے ایک افتخار کا باعث بن جاتا ہے، خوشی کا باعث بن جاتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے کوئی حکم تو دیا، کوئی کام دیا جس کو مجھے اس لائق سمجھا کہ میں کام کروں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ امام نے اس کام کے لیے مجھ جیسے انسان کو انتخاب کیوں نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کا رابطہ صرف مولا حسین سے نہیں بلکہ بی بی زینب سے بھی بہت پختہ ہے، حتیٰ کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ زیارت کے لیے بھی جاتے رہتے ہیں، اور یہیں پر آپ نے ان دو حضرات کو بی بی کی خدمت کرتے ہوئے اس طرح سے دیکھا تھا کہ ایک عالم دین جھاڑو دے رہے تھے، دوسرا عالم دین اس کوڑے کو اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ بلکہ ایک اور بات عرض کر دوں کہ امام زمانے کے بارے میں ایک اس طرح سے روایت ملتی ہے، واقعہ ہے کہ امام ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں امام کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ امام بڑے بے چین ہیں، بڑے بے چین امام۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولا آپ اتنے بے چین کیوں ہیں، اتنے مضطرب، اتنے پریشان، وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا، میں پہلے ایک بات عرض کر دوں اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے، کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وفات جو ہے وہ تاریخ میں 15 رجب ملتی ہے۔ 15 رجب کو عام طور پہ چھٹے امام کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے، وہ بھی روایتوں کے حوالے سے ہے۔ 15 شوال بھی ہے، 25 شوال بھی ہے، 3 تاریخیں ہیں جو چھٹے امام کی شہادت کے اعتبار سے تاریخوں میں ملتی ہیں۔
15 رجب جو ہے وہ بی بی زینب کے حوالے سے کتابوں میں ملتی ہے۔ البتہ بی بی زینب کے حوالے سے ایک اور اس طرح سے واقعہ تاریخ ملتی ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 15 رجب، اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مدینہ جب واپس آیا ہے قافلہ، تو مدینہ آنے کے 3 یا 4 مہینے بعد بی بی ام کلثوم کی وفات ہوئی ہے، اور ان کے 80 دن کے بعد بی بی زینب کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح سے ڈیٹ نہیں ہے بلکہ مدت بیان کی گئی ہے، لیکن جو ڈیٹ تاریخ میں ملتی ہے وہ 15 رجب۔ البتہ ہمارے یہاں ذی الحج میں منائی جاتی ہے، ایک تاریخ آئی ہے بعض کیلنڈروں میں، میں نے کئی کتابوں کو دیکھا، کسی میں وہ تاریخ مجھے نہیں ملی، البتہ 15 رجب کی تاریخ جو ہے وہ ملی بی بی زینب کی وفات کے حوالے سے۔ اور خود بی بی زینب کے روزے پر بھی 15 رجب کو ہی آپ کی وفات کا دن منایا جاتا ہے اور مجلس وغیرہ منعقد ہوتی ہے۔ خوب عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص نے امام کو خواب میں دیکھا، بڑے بے چین تھے، تو کہا کہ مولا یہ آپ اتنی بے چین کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ میں ابھی آسمانوں سے آ رہا ہوں۔ مولا آسمانوں سے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جب پوچھا تو امام نے بتایا کہ ہر سال جب میری پھوپھی زینب کی وفات کا دن آتا ہے تو آسمانوں پر مجلس منعقد ہوتی ہے، اور اس مجلس میں فرشتے اتنا زار و قطار گریا کرتے ہیں کہ ہر سال مجھے جا کر ان کو دلاسا دینا پڑتا ہے، ان کو تعزیت کرنی پڑتی ہے، ان کی ہمت بندھانی پڑتی ہے، ان کو تسلی دینی پڑتی ہے، تب جا کے ان کا گریہ کم ہوتا ہے۔ اور ہر سال میں وہاں جاتا ہوں، اور اس وقت میں فرشتوں کو ہی تعزیت تسلی دے کر زمین پر آئے ہوں۔ صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ۔ بس عزیزان گرامی، یہی عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام میں زمانہ اور امام حسین کے درمیان ایک انتہائی گہرا رابطہ موجود ہے، اور جس طرح سے امام حسین کے اصحاب مخصوص تھے، امام حسین کے اصحاب جو کربلا میں امام کے کام آئے مخصوص تھے، اسی طرح سے امام زمانہ کا ساتھ دینے والے اصحاب بھی مخصوص ہوں گے۔ لہٰذا جس طرح سے امام حسین کا ساتھ دینے والے کی کچھ شرائط تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، ان شرائط میں ساتھ دیا، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کی کہ جس کی وجہ سے وہ کربلا میں رہ سکے، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو امام نے بلایا اور امام کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے بھی افراد تھے کہ امام ان کے دروازے پہ خیمے پر آئے اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، تو اس نے کہا کہ مولا بات یہ ہے کہ میں کوفہ سے نکلا ہی اسی لیے تھا کہ نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ دوں، نہ میں چاہتا ہوں کہ کوفیوں کا ساتھ دوں، میں اسی لیے باہر نکلا۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو میرا یہ گھوڑا ہے بڑا تیز رفتار، بڑا زبردست، یہ آپ لے جائیے، یہ نیزہ ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے، یہ بھی آپ لے جائیے، لیکن معاف کیجیے گا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو امام کو جب یہ چیزیں دینے، یعنی میں آپ کی مالی طور پہ مدد کر سکتا ہوں، مادی طور پہ مدد کر سکتا ہوں، آپ کو اسلحہ دے سکتا ہوں، آپ کو گھوڑا بھی دے سکتا ہوں، لیکن جسمانی طور پر اگر آپ ساتھ چاہتے ہیں تو وہ میں نہیں دے سکتا۔ امام کھڑے ہوئے ہیں لیکن ایک آدمی ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں آتے ہو تو نہ پھر تمہارا گھوڑا ہمیں درکار ہے، نہ پھر تمہارا نیزہ ہمیں درکار ہے۔ یعنی در حقیقت ایک انسان کا ساتھ دینا ہے، مادی وسائل نہیں چاہیے، ایک انسان کی ضرورت ہے جو اس بات کو محسوس کرے کہ مجھے حق و باطل میں سے کس کا ساتھ دینا ہے، حق کہاں پر ہے، اور میں کس طرح سے حق کا ساتھ دے سکتا ہوں۔ تو جس طرح سے اس وقت ایک گروہ تھا امام کی نصرت کے لیے، آنے والے وقت میں جب امام تشریف لائیں گے اس وقت بھی سب کے سب ان کی حمایت نہیں کریں گے، کچھ ان کے مخالف بھی ہوں گے جن سے جنگ ہوگی، اور جو حمایت کرنے والے ہوں گے وہ بھی ایک گروہ ہوگا، ایک دستہ ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو ان کی حمایت کریں گے، لیکن اس حمایت کے لیے ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی جن صفات کے ذریعے سے ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکے، اور یقیناً وہ صفات ایسی ہونی چاہیے کہ جو قریب قریب کربلا والوں کے اندر صفات تھیں، ان کے قریب قریب کسی نہ کسی مرحلے پر پہنچنا پڑے گا،
تاکہ وہ بھی امام کا ساتھ دے رہے تھے، ہم بھی شاید امام کے کسی لشکر میں اپنا نام لکھوا سکیں، لیکن اس کے لیے اہم صفات کو حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، آج سید الشہداء کی ولادت کا دن ہے اور مومنین اس میں اس خوشی کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار، جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس محبت میں یہاں پر آئے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ سن سکیں، پروردگار ان سب کی نیک توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خصوصاً مولا حسین کا واسطہ، اس پرآشوب دور میں تمام محبان اہل بیت عزاداران حسین کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں، خصوصاً عراق میں بہت مشکلات ہیں، بحرین میں ہیں، حجاز کے علاقوں میں، ہمارے اپنے ملک میں کوئٹہ میں خاص طور پر، اور کراچی میں اور دیگر علاقوں میں بھی عزاداران حسین مشکلات میں گرفتار ہیں، دشمن ان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ پروردگار تمام عزاداران حسین کی جہاں جہاں بھی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ پروردگار مولا حسین کا واسطہ آج ان کی ولادت کا دن ہے، جس طرح سے آج رسول پاک کے گھر میں، بی بی فاطمہ کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے گناہ اسیر انہیں جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم، دستور دادن کہ ازدواج کنید۔ یہاں حکم ملتا ہے کہ شادی کرو کہ یہ روزی بڑھاتا ہے، تمہارا رزق میں ہمیں بد دعا نہ دیں، کیونکہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، ہم صرف ایک واسطہ ہیں درمیان میں، کیونکہ یہ ایک کار خیر ہے۔ مگر میں یہ کہتا اسی طرح سے 15 شعبان کی مناسبت سے امام زمان کی ولادت، اور اس کے علاوہ ماہ مبارک شعبان کی تمام خوشیوں کی مناسبت سے آپ کی سب کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور آپ سب کی جانب سے وقت کے امام کی خدمت میں بھی اس موقع پر تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سے عرض ہے کہ امام کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان گرامی کا ہم اس ناشری کہلاتے ہیں، 12 امام کے ماننے والے ہیں، اور ان 12 اماموں کے بارے میں ہمارا کہنا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک اعتبار سے ایک ہی انداز کی طرح سے حجت ہیں۔ جس طرح سے رسالت مآب حجت ہیں، جس طرح سے امام اول حجت ہیں، اسی طرح سے تمام ائمہ اور پھر وقت کے امام بھی اسی طرح سے حجت ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آپ پڑھتے ہیں اور مجالس میں بہت بار سنتے ہیں کہ کل نام محمد کا جو مطلب ہے وہ یہی حجت کے اعتبار سے ہے۔ من المظلومین الذین قال اللہ فیہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، جس موضوع کا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. انتخاب کیا گیا ہے آج کے دن اور اس مہینے کے حوالے سے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا باہمی تعلق. لہٰذا اس مناسبت سے سب سے پہلے تو 3 شعبان میں مولا حسین کی ولادت باسعادت اور پھر علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت، اور اس کے بعد ایک اور روایت کے مطابق چوتھے امام کی ولادت